نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں یا اس دنیا میں دو قسموں کے تصور ہماری لائف کے حوالے سے ریلیٹڈ ٹو آور لائفز، ٹو آور ویلتھ، ٹو آور بلانگنگس، دو قسموں کے کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک کانسیپٹ وہ ہے جو ان لوگوں نے کریٹ کیا جو بلیورز نہیں تھے، فیتھ فل نہیں تھے، ان کا اللہ پر ایمان اور فیتھ نہیں تھا. ایک کانسیپٹ وہ ہے جو انہوں نے اس دنیا میں کریٹ کیا، اوریجنیٹ کیا، انٹروڈیوس کیا. اور ایک کانسیپٹ وہ ہے ریگارڈنگ آور لائفز، آور بلانگنگز، آور ویلتھ، جو اللہ رب العزت نے اپنی وحی ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے اور اپنے انبیاء اور برگزیدہ رسولوں کے ذریعے تھرو ہز پروفٹس اینڈ میسنجرز، دوسرا کنسیپٹ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا، ہمیں پہنچایا. میں ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ، very significant to understand both of these two concepts and to differentiate between them. And then we would be able to decide which way and which path we have to go to. کون سا راستہ اپنانا ہے، تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کلیئر ہوں کہ وہ دو کانسیپٹس کیا ہیں. بڑے سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں. پہلا کانسیپٹ جو ان اسلامک ہے، کیا ہے؟ ان اسلامک، میٹیریلسٹک. اور وہ کانسیپٹ اٹ از بیسڈ آن ڈس بلیف. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے مال، یعنی جان اور مال اور جو کچھ ہمارے پاس زندگی میں دنیا میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں. وی آر دا اونرز آف آور لائف، وی آر دا اونرز آف آور پرسن، وی آر دا اونرز آف آور ویلتھ، وی آر دا اونرز آف آور بلانگنگز. Whatever we possess in our life, we own it. یہ ایک کنسیپٹ.
اس کنسیپٹ کی اگر ہسٹری کو ٹریس کریں قرآن مجید میں تو فرعون کے زمانے میں اس کنسیپٹ کی ہسٹری حامان اور قارون سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہوگی، اس کی بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی اس سے بھی پہلے ہوگی، مگر قرآن مجید کو جب سٹڈی کریں تو قارون اور حامان اور فرعون یہ جو طبقہ تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کنسیپٹ کو بیان کیا، انٹروڈیوس کیا۔ یہ سورہ یاسین میں اور قرآن مجید کے کئی اور مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ اس کنسیپٹ کے جو انٹروڈیوس کروانے والے وہ کہتے تھے کہ جو مال، دولت، منصب، آفس، اتھارٹی، ویلتھ، belongings, whatever we possess، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، we have earned through our own skill، through our professional ability، by the means of our intelligence، through our efforts۔ ہم نے اپنی کوشش کر کے، اپنی عقل سے، اپنی ذرائع سے، اپنے سکل سے، اپنی ہوشیاری سے یہ سب کچھ کمایا ہے، یہ ہمارا ہے، سو ہم اس کے مالک ہیں۔ ہماری مرضی، جس کو چاہیں دیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں خرچ نہ کریں۔ ہماری اتھارٹی پر کوئی چیکس اور بیلنسز قائم نہیں کر سکتا۔ Nobody can challenge our authority. So we have, being the owner of our life and wealth, so we have an absolute authority over all these possessions. ہماری اتھارٹی کامل ہے، لہذا اس تصور میں اگر اس تصور کو مان لیں تو کوئی شے حرام نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ کوئی حلال اور حرام کا فرق نہیں ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں۔ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کون ہے جو ہمارے مال میں ہمیں کمانڈمنٹ دے، آرڈر دے کہ اتنے % غریبوں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو یہ رائٹ دو۔ ہمیں کوئی کمانڈ کیوں کرے؟ ہم مالک ہیں، ہماری مرضی، ہم چاہیں جس جگہ خرچ کریں، چاہیں نہ خرچ کریں۔ یہ تصور تھا۔ جب اس تصور کو ہم اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیں تو پھر دین کی ساری ویلیوز ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں، پورا دین ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، دین کا ریلیونس ہی نہیں رہتا ہماری زندگی میں۔ ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کے پابند، بولیے، نہیں رہتے۔ اب دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کسی شے کے مالک نہیں ہیں، نہ جان کے مالک، نہ مال کے مالک، نہ عزت و آبرو کے مالک، نہ اتھارٹی کے مالک۔ جو کچھ بھی ہماری پوزیشنز اور بیلونگنگز ہیں، ہم کسی شے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک، بولیے، ہماری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے ایک ایک سانس کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، عزت و آبرو کا مالک اللہ ہے، ہماری توانائی، طاقت، جو کچھ بھی انرجی، فورس، پاور، اسٹرینگتھ، وٹ ایور وی ہیو، اس کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک، آور پراپرٹیز، آور ویلتھ، آور ارننگز، آور بلونگنگز، آور کیش، آور کائنڈز، وٹ ایور وی پوزیس ان دس لائف، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہم کسی شے کے مالک نہیں۔ یہ دوسرا کنسیپٹ ہے۔ تو پھر ہمارا ریلیشن کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ مالک اللہ ہے،
اللہ نے یہ سب چیزیں ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دی ہیں امانت کے طور پر. سو یہ ٹرسٹ ہیں اللہ رب العزت کے. یہ کیا ہیں؟ اونچا بولیے. ٹرسٹ ہیں. اور وی آر جسٹ ٹرسٹیز. ہماری حیثیت مالک کی نہیں امین کی ہے، ٹرسٹیز کی ہے. The trustee is never the owner. ہم ٹرسٹی ہیں. ہمیں اللہ نے امانت دی ہے اور امانت ہونے کی وجہ سے اللہ جو حکم دے ہم اس کے پابند ہیں. جہاں خرچ کرنے کا کہے ہم اس کے پابند ہیں. مالک ہر شے کا اللہ ہے اور ہمارے پاس یہ امانت ہے. یہ دوسرا کانسیپٹ ہے. اگر اس کانسیپٹ کو انسان اڈاپٹ کر لے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر پہلے کانسیپٹ پر عقیدہ رکھ لے تو کافر ہو جاتا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ پہلا کانسیپٹ قارون کا تھا اور حامان کا. دوسرا کنسیپٹ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. پہلا کنسیپٹ قرآن مجید کے مطابق قریش مکہ اور کفار اور مشرکین مکہ کا تھا، اور دوسرا کنسیپٹ وہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹروڈیوس کروایا تھرو قرآن اینڈ سنہ. تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ ہماری حیثیت، واٹ از آور ریلیشن شپ ود آور بلونگنگز، ویلتھ اینڈ پوزیشنز. میں نے کہا امین. قرآن مجید کہتا ہے مستخلفین فی. ہم اللہ کی طرف سے اس کے ٹرسٹیز ہیں. یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں. جو مال دولت دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں امانت دار ٹرسٹی بنایا ہے، اس میں خلیفہ بنایا ہے. اگر ہم ان چیزوں کے مالک ہوتے تو ہم چھوڑ کے قبر میں نہ جاتے. بولیے، کوئی شخص ہے ہم میں سے جو پوری کائنات بھی کما لے تو اس کو یہ اتھارٹی ہو کہ وہ مرتے ہوئے ساتھ بھی لے جائے؟ بولیے. اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم مرتے؟ کوئی شخص مرنا گوارا کرتا؟ بولیے. ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ کیوں مرتے ہیں؟ Why do we die? Because we don't own our life. We don't control our life. Life and death both are in control of Almighty Allah. وہ جب تک چاہتا ہے ہمیں کہ ہم زندہ رہیں ہم زندہ رہتے ہیں. جب تک چاہتا ہے کہ سانس آتا جاتا رہے ہم زندہ رہتے ہیں. جب چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں وہ سانس لے لیتا ہے. روح جو اس نے ڈالی تھی جس میں وہ واپس قبض کر لیتا ہے. ہم مر جاتے ہیں. نہ پیدا ہونے میں ہمارا اختیار اور نہ بولیے مرنے میں ہمارا اختیار. جس طرح ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں، اس طرح زندگی میں جو کچھ کماتے ہیں ہم اس کے بھی مالک نہیں. یہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہم مالک کہلاتے ہیں، جسٹ فار ورلڈلی نیسیسٹیز. مگر حقیقی مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں، وہ اللہ ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا کماتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، بزنس بناتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور جب ڈیتھ ہو جاتی، جب ہم مرتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے ساتھ جاتی؟ بولیے. چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
کیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پچھلوں کے پاس. تو جس چیز کو پچھلوں نے دوسروں نے لے لیا آپ اس کے مالک کیسے ہوئے؟ تو آپ تو یوزر تھے، آپ تو یوزر تھے اور خود کو مالک سمجھا تو یوزر پر ہو گئے. In fact, you were users. When you considered yourselves to be owners, you became usurpers. ناجائز قابض ہو گئے. اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص خالی ہاتھ جا رہا ہے قبر میں، اور سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، دنیا میں سے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا. تو جو ہمارے ساتھ ہی نہیں جانا اس کے لیے ہم ساری زندگی مرتے ہیں. اب ساتھ کیا جانا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام یہ کہا کرتے، ائمہ سلف صالحین اور اولیاء یہ کہا کرتے کہ اے بندے تو اتنے ہی شے کا ہی مالک ہے جتنا تو نے پہن لیا اور جتنا تو نے کھا پی لیا، اتنے کا ہی مالک. اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں. باقی تو مالک دوسرے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے وراثت کا مال لیں گے، تقسیم کریں گے، مقدمے کریں گے، وہ تو وہ لے گئے. تو جو دوسرے لوگ لے گئے تو مالک نہ ہوا. ہاں کوشش کر کہ تو بھی کسی شے کا مالک بنے. اب اے بندے، مالک بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اس شے کے مالک ہو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. آپ اس شے کے مالک ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی مدد کرے، آپ کی خدمت کرے، مشکل وقت میں آپ کو بچائے، آپ کو سپورٹ کرے. وہ شے ہے جس کے آپ مالک ہیں. وہ دنیا تو ہے نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی نہیں ہے. اولاد بھی قبر میں آپ کے ساتھ جاتی ہے؟ بولیے. یہ شوہر جو بیویوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جب ان شوہروں کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس بیوی نے گھر سے باہر ہی نہیں جانا. بیوی نے آپ کے جنازے کے ساتھ گھر سے باہر ہی نہیں جانا. لوگ کہیں گے نہیں، گریو یارڈ میں عورتوں کا جانا منع ہے. بیوی نے گھر میں ہی رہ جانا ہے. اور جس اولاد کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، جس اولاد کے لیے جان دیتے ہیں، جب ڈیتھ ہو جائے گی اسی اولاد نے کہنا ہے دیر ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ اس کو، جلدی لے جاؤ. burial is getting late, funeral is getting late, just take him out, take him out, take him to his grave quickly. اس اولاد نے کہنا ہے، وہ گھر بھی نہیں رکھے گی آپ کو. اگر آپ سے کوئی محبت کرنے والا یہ کہہ دے کہ نہیں، ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے کمایا، چلو بھائی ڈیتھ ہو گئی تو اب ہم انہیں 2-3 دن تو رکھ لیں اپنے پاس، کوئی رہنے دے گا آپ کو؟ آپ کی اولاد؟ بولیے. 2 دن 3 دن تو کیا 1 دن رات بھی رہنے دے گا کوئی گھر میں؟ تو گھر کس کا تھا جس میں 1 رات بھی مرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں گزارنے دے رہا؟ کون مالک تھا اس گھر کا؟ وہ رشتہ کہاں گیا جس کے لیے پوری زندگی ہم نے گوا دی، اور جب روح نے پرواز کیا وہ ہر رشتہ بول رہا ہے کہ جلد لے جاؤ اس کو، نکالو گھر سے. گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا. غسل دے کے، کپڑے بھی نہیں ہیں آپ کے، وہ جو کلوزٹس میں لگائے ہوئے ہیں اور کپبرڈز میں سجائے ہوئے ہیں، بہت شاندار. جب ہم کمروں میں جاتے ہیں تو ایک پوری انارکلی نظر آتی ہے ہمارے کمروں میں، ایک انبار کپڑوں کا نظر آتا ہے. ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے ہمارا. وہ اتار لیں گے کپڑے، 2 سفید چادروں میں لپیٹ کر آگے روانہ کر دیں گے. کپڑے بھی کوئی اور لے جائے گا، گھر بھی پچھلے لے جائیں گے.
جائیداد بھی پچھلے لے جائیں گے، بزنس بھی پچھلے لے جائیں گے، پیسہ بھی پچھلے لے جائیں گے، آپ کو گھر میں رہنے بھی کوئی نہیں دے گا، ایک رات مزید لے جاؤ۔ پھر جنازے کے بعد قبر کھودیں گے اور ایک گڑھے میں، جس کو گریو کہتے ہیں، آپ کو بند کر دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے، اور آپ ڈالتے ہیں نا 3 بار مٹی، اور کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سبق یاد دلایا جاتا ہے، اوپر مٹی پھینکتے ہیں اس پر اور کہتے ہیں اے بندے اسی میں سے تو پیدا ہوا تھا، تو دنیا میں آ کر چکرا گیا، ایک مغالطہ کھا گیا، تمہیں گمراہ ہو گیا، تم نے سمجھا کہ شاید میں اس دنیا کا مالک ہوں، اس مال کا، دولت کا مالک ہوں، اور بھول گیا کہ میں تو اس مٹی میں سے نکلا تھا، اسی میں واپس جا رہا ہوں اور اسی مٹی میں سے کھڑا کیا جاؤں گا۔ وہ مٹی، وہی مٹی ہمارا اول تھی، آور بگننگ، آور اوریجن، وہی مٹی ہمارا اینڈ بنی، اسی مٹی سے ہمارا ریسرکشن ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو ہمارا واسطہ تو اسی مٹی سے رہ جائے گا۔ اب ہم کس شے کے مالک ہیں؟ اس وقت حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب کا وقت آئے گا، اور گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ اس وقت قبر میں لیٹا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، جب رشتہ دار دفن کر کے مڑتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جب 2 منکر نکیر، وہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، جیسے علامہ افضل سعیدی صاحب بیٹھے ہیں اس طرح بٹھا دیتے ہیں، یقعدانہ ہی اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ واپس مڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی وہ بھی سنتا ہے۔ اتنی زندگی کلیئرلی لوٹ آتی ہے۔ اس وقت اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے ثواب یا عذاب کا۔ تو عذاب کی صورتیں سامنے آتی ہیں، وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا، میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ وہ گھبرا جاتا ہے تنہائی میں، جسٹ لونلینس، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا اور عذاب ہونے لگتا ہے، اس وقت اس کے نیک اعمال، اچانک نمازیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عذاب دینے والے فرشتوں کو اس طرف سے کہ نہ آنا، یہ دن کو بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہم اس کو بچائیں گے۔ وہ دوسری طرف سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کا صدقہ اور خیرات، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ خیرات اور چیریٹی آ کے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ بولتا ہے، وہ پیسہ نہیں آتا جو اس نے ریسٹورانٹس پہ کھایا، وہ پیسہ نہیں آتا جو اپنے گھر پہ لگایا، جو بچوں پہ لگایا، عیاشی پر، دنیا پر، دیکھ دکھلاوے پر، شادی بیاہ پر، بڑی اپنے روب دبدبے بنانے پر، سنبھال سنبھال کے رکھنے پر، وہ نہیں آتا، چونکہ وہ اس کا مالک نہیں۔ صرف وہ پیسہ آتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، جو خیرات کیا تھا، صدقہ کیا تھا، نیک مقاصد کے لیے خرچ کیا تھا اللہ کے حکم پر، وہ صدقہ خیرات میں دیا گیا پیسہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دینے دوں گا۔ پھر وہ عذاب دینے کے لیے اور سمت سے آتے ہیں تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آیتیں آ جاتی ہیں، نیک اعمال آ جاتے ہیں، صلہ رحمی آ جاتی ہے، خیرات اور احسان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، نیکیاں آ جاتی ہیں۔
وہ نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے وہی مشکل وقت آیا تو قبر میں بچانے کے لیے آ گئیں. تو قیامت تک ان نیکیوں کا ساتھ رہنا ہے، دنیا کا ساتھ نہیں رہنا. پھر قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ رہنا ہے، نیکیوں کا. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ انبیاء اولیاء ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ بندے جو یہاں رہ گیا وہ تیرا نہیں، جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، جو تم آگے بھیج گئے مرنے سے پہلے آگے بھیج گئے وہ تمہارا ہے. یہ ایک دوسرا کنسپٹ ہے، اور یہ اسپریچولسٹک کنسپٹ ہے، یہ ڈیوائن کنسپٹ ہے، یہ کنسپٹ ایمان ہے. ہمیں زندگی کا کوئی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہماری لائف کا میٹر ہو یا مال و دولت کا میٹر ہو، ہمیں ایک راستہ پرماننٹلی اپنی سوچ کا ایک راستہ اپنانا ہوگا. یا وہ راستہ جو فرعون، حامان اور قارون کا راستہ تھا، کفر کا راستہ، یا وہ راستہ جو اللہ پاک نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں عطا کیا. جب ہم ایک چیز کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ جان و مال کے مالک ہم نہیں، تو اگر 100 ہزار کوڑے بھی لگیں گے، جسم زخم چور چور بھی ہو جائیں گے، تب بھی آواز آئے گی خدا اور مصطفیٰ کی، اٹھو میرے کام کے لیے. تو چونکہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، لہذا سر سے پاؤں تک اگر جسم چور چور بھی ہوگا زخموں سے تب بھی اٹھنا ہوگا. آواز آئے گی آپ کے زبان سے، لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں ہر حال میں. یہ وہ کنسپٹ ہے جس کا عملی نمونہ امام حسین نے پیش کیا. اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات بتاتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے لے کر 174 تک. اس میں ایک بات کہی ہے اللہ پاک نے. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو تربیت کی تو صحابہ کرام نے زندگی کو کس طرح لیا. اس پر قرآن مجید کو کوٹ کر رہا. ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین استجابوا للہ والرسول. بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حضور کے بلاوے پر لبیک کہا، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. قرآن کہتا ہے اس وقت جب زخموں سے ان کے جسم چور چور ہو چکے تھے، جسم سے خون بہ رہے تھے، وہ مرہم پٹی کر رہے تھے، جسم زخمی تھے، اس حال میں آقا علیہ السلام نے بلال کو آواز دی. فرمایا بلال جاؤ ان سے کہو سونا نہیں، پھر نکلو، دشمن حملہ کرنے آ رہے ہیں. میں ابھی ساری بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. اور انہوں نے اپنے زخم نہیں دیکھے، بہتے ہوئے خون نہیں دیکھے، چور چور جسم نہیں دیکھے، اپنی کیا حالت تھی جسم کی. They didn't care. آواز گلیوں میں حضرت بلال کی گونجی، حضور نے بلایا ہے، جہاں جہاں کوئی ہے کھڑا ہو جائے، چل پڑے. سارے چل پڑے. اللہ پاک نے اس وقت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا یہ آیت نازل کر اور خوشخبری دے کہ میں آسمانوں سے اے صحابیوں تمہارے جسموں کے زخم بھی دیکھ رہا ہوں، بہتے رستے ہوئے خون دیکھ رہا ہوں، تلواروں کے زخم تمہارے جسموں پر ہیں. اس حالت میں آواز آئی میرے مصطفیٰ کی، چلو
پھر جانوں کے نذرانے کا وقت ہے، تو زخموں سے چور چور ہو کر تم نے لبیک کہا، جا کے بتا دو تمہارے لیے اجر عظیم اور اللہ کا رضوان فظیم ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ آیت کریمہ کا واقعہ یہ ہے کہ شوال، جو عید الفطر کا مہینہ بعد میں آ جاتا ہے نا، شوال، اس نصف شوال کے بعد غزوہ احد ہوا، اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 70۔ ٹھیک ہے، کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جسٹ صحابہ کرام کا تعداد بھی تھوڑی سی تھی، کچھ جوان صحابہ سے ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکل غلطی ہو گئی، وار سٹریٹجی میں غلطی ہو گئی، آقا علیہ السلام کی تعمیل میں سٹریٹجک غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے میں نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کنڈیشن میں آقا علیہ السلام کا چہرہ پاک بھی زخمی ہو گیا غزوہ احد میں، چہرہ اقدس بھی آقا کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک فور ہیڈ یہ بھی زخمی ہوا، آقا علیہ السلام کا دندان مبارک، ایک دانت، اس کا کنارہ بھی ٹوٹ گیا تھا، نیچے کا جو ہونٹ تھا آقا علیہ السلام کا لوور لپ وہ بھی زخمی ہوا اندر سے، ایک تلوار لگی تو رائٹ شولڈر بھی زخمی ہو گیا آقا علیہ السلام کا، اس کی موومنٹ بھی صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سارے زخم آقا علیہ السلام کو لگے، اور جب نیچے گرے تھے تو دونوں جو نیز تھے گھسٹ کر وہ بھی چھلنی ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کے۔ اس کنڈیشن میں آقا علیہ السلام غزوہ احد سے واپس مدینہ پہنچے تھے، دونوں نیز اور گھٹنے بھی چھلنی تھے آقا کے، ہونٹ بھی زخمی تھے، کندھا بھی زخمی تھا، رخسار بھی زخمی تھے، ماتھا بھی زخمی تھا، دانت بھی زخمی تھا۔ آقا علیہ السلام دن کو غزوہ احد ختم ہوا، اور صحابہ کرام بے پناہ زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی ہوئے بے پناہ۔ اب وہ گھر آئے، اب اس زمانے کو بہت بڑے ایڈوانس میڈیکل ٹریٹمنٹ تو تھے نہیں، شام کو گھر پہنچے، شام کو تو وہ راکھ آگ جلا کر نا، جیسے چولہے کی انگارے کی راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کو زخموں پہ رکھ رہے تھے خون روکنے کے لیے۔ ابھی خون رس رہے تھے پورے جسم اور چور چور تھے زخم، اس حالت میں زخمی جوان صحابہ اپنے خون بہتے ہوئے ساری رات آقا علیہ السلام کے در دولت کے سامنے سیکیورٹی ڈیوٹی دیتے تھے، اس رات ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کے اطلاع کی کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو دوبارہ ریکنسولیڈیٹ کر لیا ہے، اور ایک جگہ ہے حمراء الاسد، مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کے راستے میں، وہ 8 مائلز فرام مدینہ ہے، 8 میل، اور وہ لشکر جمع کر کے دوبارہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہی از گوئنگ ٹو اٹیک آن مدینہ، دوبارہ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے۔ جو ہی یہ خبر پہنچی، اور یہ خبر درست تھی، ابھی پہلی رات نہیں گزری تھی، واپس آئے، دس واز جسٹ ایوننگ ٹائم، لوگ اپنے اپنے زخموں کو پٹی باندھ رہے تھے کہ خبر ملی آقا علیہ السلام نے آواز دی، بلال کو حکم دیا جاؤ مدینے کی گلیوں میں آواز دو۔ یہاں میں 2 خاص نکتے بتانا چاہتا ہوں، خاص آواز دو اور کہو کہ کوئی آرام نہ کرے، جس حال میں ہو دوبارہ نکل آؤ، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں اور اپنے سواریاں لے کے میرے ساتھ چل پڑو۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں آواز دیتے تھے، اور جو جو سنتا تھا وہ تلوار کس کے خون زخم وہیں چھوڑتا تھا، سواری لے کے نکل آتا تھا۔ دوسری پابندی آقا علیہ السلام نے لگائی، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ، طبقات ابن سعد میں، طبری میں اور دیگر تمام سیرت کی جتنی کتابیں، تاریخ الاسلام للذہبی، ہر جگہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جانے کا بھی پک اینڈ چوز ہے، یہ نصیب کی بات ہے، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نصیب ہے، ہر ایک کو ایسا نصیب عطا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
جو لوگ میرے ساتھ کل نہیں گئے تھے، جسٹ یسٹرڈے فار بیٹل آف احد، جو کل نہیں گئے تھے انہیں آج جانے کی اجازت نہیں ہے. جو کل میرے ساتھ نہیں گئے تھے وہ آج بھی نہیں جا سکتے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کلیئرلی یہ بات بتا دینا، صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جو زخمی ہو کر آئے ہیں، جو کل میرے ساتھ گئے تھے. اور جو کل نہیں گئے ان میں سے جسٹ ایون سنگل پرسن who was not present in battle of Uhud with me yesterday, he is not allowed to join me today. I will accept only those loyalists who are wounded in the yesterday's battle. اس سے ایک نکتہ پتہ چلتا ہے، معلوم نہیں کب دروازہ بند ہو جائے اور حکم آ جائے کہ نہیں تمہاری جان قبول نہیں، تمہارا مال قبول نہیں. لہذا جب بھی پکار آئے بندہ لٹا دے، معلوم نہیں اگلے موقع پر انکار ہو جائے، آنکھیں ہی بند ہو جائیں. تو آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی آرڈر فرمایا تھا کہ جو لوگ کل غزوہ احد میں گئے تھے اور میرے ساتھ کل آئے ہیں صرف انہی کو اجازت ہے کہ آج بھی چلیں. کتنا بڑا امتحان تھا. معلوم تھا نا کہ وہ زخموں سے چور چور آئے ہیں، دیکھنا چاہتے تھے کہ زخموں سے چور چور ہو کر خون بہ رہا ہے، وونڈز ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی رات بھی نہیں گزری کہ بیڈ پر لیٹے ہوں. آیا اب بھی ان کے اندر دوبارہ اٹھ کر دشمن سے لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ آقا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے ان میں سے اتنے ایسے کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں آقا یہ تو جسم ایک بار زخمی ہوا ہے، اگر 1000 بار بھی زخمی ہو جائے اور 1000 بار بلائیں ہم ایک رات بھی بستر پہ نہیں جائیں گے، آپ کو لبیک کہیں گے. دیکھنا چاہتے تھے ایسے کون ہیں اور ایسے کون ہیں کہنے والے کہ یا رسول اللہ بہت زخم ہے، خون بہ رہا ہے، بڑی تکلیف ہے، کل تو ہوا ہے، آج معاف کر دیں، آج چھٹی دے دیں، اوروں کو لے جائیں. یہ ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتے تھے. آقا علیہ السلام کی یہ سنت جو صحابہ سے پوری کرائی، ہم آقا کے غلام ہیں. اس سنت کو ہم انشاءاللہ اس سنت کی پیروی ہم بھی کریں گے. پھر وقت آئے گا کہیں گے وہ کون ہے جو پچھلی بار جمع تھے اس سردی میں نظام بدلنے کے لیے، وہ چلیں اور جو اور لوگ ہیں وہ چلیں. دیکھتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہتے کہ تھک گئے پہلی بار ہوا ہے اب کہ اور لوگ جائیں. آقا علیہ السلام نے ایک عجیب سٹینڈرڈ فکس کر دیا کہ صرف وہ لوگ جائیں جو کل گئے تھے. سو صحابہ کرام زخمی حالت میں اپنی تلواریں سواریاں لے کے چل پڑے اور چل کے 8 میل اس زخموں کی حالت میں پیدل چلے. 8 مائلز پیدل چلے. حمراء الاسد کی جگہ پر پہنچے. اس سے آگے ابو سفیان اپنے لشکر کو جمع کر کے بیٹھا تھا. آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ایک وار اسٹریٹجی یوز کی. صحابہ سے کہا 500 جگہوں پر آگ جلا دو. لوگ تو تھوڑے تھے. یہ بات اب آقا علیہ السلام دیکھیے ایز کمانڈر، ایز اے گلوبل جنرل اینڈ کمانڈر، کتنا بڑا آقا علیہ السلام کا یہ اونچا یعنی مقام ہے، کتنی وزڈم ہے وار اسٹریٹجی میں. تعداد تھوڑی ہے، تعداد تو تھوڑی ہے، 70 تو کل شہید ہو گئے اور وہ بھی زخمی لوگ ہیں. اور فرمایا نئے لوگ نہ جائیں، لمیٹڈ لوگ گئے ہیں. اب دشمن کو پتہ چل جاتا کہ تھوڑے لوگ ہیں تو وہ تو حملہ کر دیتا. آقا نے فرمایا 500 جگہوں پر آگ جلا دو. جب پھیلا کے 500 پوائنٹس بنا لیے اور وہاں انہوں نے آگ جلا دی تو دشمن نے دیکھا کہ اگر 500 جگہوں پر آگ جل رہی ہے تو ہر ایک پوائنٹ پر جہاں آگ جل رہی ہے 10-15 بندے تو ہوں گے. ہر جگہ پر جو آگ جل رہی ہے تو 5-10-15 بندے تو ہوں گے نا. تو اگر 500 جگہوں پر آگ جل رہی ہے اور ہر ایک پوائنٹ کو ملٹیپلائی بائی 5 بھی کر لیں تو 2500 بن جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارا مدینہ نکل کے آ گیا ہے. جب آقا علیہ السلام کی جلائی ہوئی 500 جگہوں پر آگ دیکھی، ابو سفیان پورا لشکر لے کے بھاگ گیا مکہ.
واپس بھاگ گیا. اور آقا علیہ السلام کا ٹیسٹ دیکھیے، پھر آپ واپس نہیں آئے، خبر مل گئی، مگر 5 راتوں کے بعد مدینہ واپس آئے. ایک رات دن جانے پہ لگا تھا، ایک آنے پہ لگا، 3 راتیں وہاں گزاری، 5 راتوں کے بعد مدینہ آئے. دیکھتے رہے کہ کون کہتا ہے حضور تھک گئے ہیں. would you say حضور بہت تھک گئے ہیں؟ would you say like that؟ یہ ٹیسٹ ہے ایمان کا. ہم کیا ہیں؟ ہائے ہائے، ہم تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے جوڑوں جوتوں کے اور جوڑوں کے نیچے مس ہونے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں. میں تو جب آقا علیہ السلام کا نام سنتا ہوں نا اذان میں اور انگوٹھے چومتا ہوں، تو انگوٹھے چوم کر میں تو کہتا ہوں کہ آقا، عربی میں کہتا ہوں، آپ کو اردو بتا رہا ہوں، میں عربی میں کہتا ہوں، آقا آپ کے نام سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، آپ کے نالین سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، آپ کے نالین یعنی جوڑوں کی خاک سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کے اہل بیت کے جوتوں جوڑوں کی خاک سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کے صحابہ کے جوڑوں اور جوتوں کی خاک سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کے شہر مدینہ کی مٹی اور خاک سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ میں ہر اذان میں یہ کہتا ہوں. ہم تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بلکہ مدینہ پاک کی خاک کے ذروں سی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خیرات مانگنے والے لوگ ہیں. وہ کہاں اور ہم کہاں؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو راستے وہ ہمیں بنا کے دے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے نہیں کہا کہ اتنے زخموں کے ساتھ کیسے جائیں، نہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنی جان کے مالک ہی نہیں ہیں. وہ جانتے تھے کہ یہ جان ہماری ہے ہی نہیں، ہم کون ہیں ریزسٹ کرنے والے. تو جب انہوں نے زخموں سے چور چور حال میں لبیک کہا تو ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس پر آیت نازل ہو گئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. زخم خوردگی کی حال میں زخم کھا کر پھر آقا علیہ السلام کے حکم پر جنہوں نے لبیک کہا، فرمایا وہ صاحبان احسان ہیں. پھر آگے پورا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ کا. یہ ایک کنسیپٹ میں نے دیا کہ صحابہ کرام کو اپنی لائف کے بارے میں کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے مالک نہیں رہے تھے، انہوں نے زندگیاں بیچ دی ہوئی تھی. جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی زندگیاں جان اور مال بیچ دی تھی. جب آدمی اللہ کو اپنا رب اور آقا کو اپنا رسول اور آقا مان لیتا ہے، اپنا جان مال عزت و آبرو سب کچھ بیچ دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے یہ بھی کہا سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا لینے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ چکے ہیں، اپنی جانوں کو بیچ چکے ہیں. اور کئی مقامات پر کہا کہ صرف جان ہی نہیں، جان اور مال دونوں کو بیچ چکے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ سے سودا کر چکے ہیں، تو جان مال مجھے دے چکے ہیں. اب یہاں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم کون ہیں اپنی جان اور مال اللہ کو بیچنے والے؟ بیچتا تو وہ ہے جو مالک ہو. بھئی ہم اپنی جان و مال کے مالک ہوتے تو تبھی بیچتے نا. ہم تو جان و مال کے مالک ہی نہیں ہیں، ہم بیچنے والے کون ہیں؟ یہ اس کا کرم ہے. مالک بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی ہوئی. اس نے ہمیں امانت دی تھی، پھر مانگی، اور ہم نے اس کے حکم پر ہمارے بس میں ہی نہیں تھا، ہم نے دیا. یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں عزت دینے کے لیے کہا کہ انہوں نے مجھے بیچ دی ہے، جان بھی اور مال بھی. جان مال بیچ دیا، ہمیں عزت دینے کے لیے کہا، یعنی ہمیں اس سودے کا حصہ بنا لیا. اور بلکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس نے کہا انہوں نے مجھے قرض حسنہ دیا ہے. اللہ نے فرمایا انہوں نے مجھے قرض حسنہ دیا ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو قرض دیتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے ان کا قرض حسنہ وصول کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہوں.
اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اپنے ہاتھ سے ان کو اجر دوں گا۔ یہ صرف ایک کنسیپچول چیز ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم زندگی کا یہ تصور قائم کر لیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت ہمارے مال دینے اور جان دینے کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دیا ہے، مجھے بیچ دیا ہے، عزت دیتا ہے۔ اب یہ بیسک کنسیپٹ سمجھا کر اب میں 2-3 ریفرنسز دیتا ہوں بڑے پیارے سے کہ ایسا عمل کرنے والوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل رسپانس کیا ہوتا تھا۔ سب صحابہ نے اسلام قبول کیا، ہر ایک کی بڑی خدمات ہیں، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام پھیلا، یاد رکھ لیں، صرف قربانی سے۔ یہ بات بڑے گر کی ہے، اور میں موقع محل کے حساب سے بات کبھی نہیں کرتا۔ اللہ مجھے معاف کر دے کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ آئے کہ میں کوئی ایسی بات دین کے حوالے سے کہوں جو صرف موقع محل کے لیے نہ ہو اور حقیقت نہ ہو، یہ کفر ہوگا۔ میں جس کو عمر بھر حقیقت سمجھتا ہوں وہی بات کرتا ہوں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اس دن ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے، نمازوں سے نہیں پھیلا، روزوں سے نہیں پھیلا، حج سے نہیں پھیلا۔ یہ فرائض ہیں، ارکان دین ہیں، ایمان ہیں، مگر یہ جو اسلام دنیا میں پھیلا، فروغ پایا، اور شہر مدینہ کی ایک چھوٹی سلطنت ایک عالمی گلوبل امپائر بن گئی، یہ قربانی سے پھیلا۔ کتنی قربانی؟ 3 چیزوں کی قربانی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور گھر بار کی، وطن کی قربانی دی۔ لوگوں نے ترجیحات بدل دی تھی۔ جب وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بن گئے تو دے چینج دیئر پرائورٹیز آف لائف، ان کے پریفرنسز آل ٹوگیدر دے ور چینجڈ۔ ان کی زندگی صرف وقف تھی، ہر وقت جب اللہ رسول مانگے زندگی دے دیتے، جب اللہ اس کا رسول مال مانگے مال دے دیتے، اللہ رسول گھر بار مانگے چھوڑ کے ہجرت کر جاتے۔ اور قرآن نے لومۃ لائم کہا، عزت و آبرو مانگے وہ بھی دے دیتے، بھلے کوئی گالیاں دیتا پھرے، پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر شے اللہ رسول کی رضا کے لیے لٹا دیتے۔ یہ جو سیکریفائس تھی اور یہ جو بیہیویئر آف سیکریفائس تھا، قربانی کا طرز عمل، اس نے اسلام کو پھیلایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لائے، 40,000 درہم تھے، آپ نے ایمان لاتے ہی جو غلام ایمان قبول کرتے تھے نا، غلام غریب لوگ، اور ان کو سردار مارتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر اس محلے میں جاتے، جس کی خبر ملتی نا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور مالک اس کو مارتا ہے، اس کو مالک کو منہ بولے پیسے دے کے غلام کو خرید لیتے، شام کو آزاد کر دیتے۔ جہاں خبر ملتی ایک غلام، ایک سلیو، جسٹ اے پور پرسن۔ اور اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے کپڑے نہیں تھے، جن کے بدن پر ایک چادر تھی، نیچے ڈھانپتے تھے تو اوپر کا دھڑ ننگا ہوتا، سونے کا بستر نہیں تھا۔ they were either slave or extremely poor and the weakest people of that community, they were accepting Islam and embracing Islam۔ اور ان کے مالک طاقتور لوگ ان کو مارتے تھے، آگ میں، انگاروں میں، پتھروں میں، کوڑوں سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق محلوں میں چکر لگاتے، جہاں خبر ملتی کہ غلام پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، مالک سے کہتے کتنے کا بیچنا ہے، تو وہ تو they were men of money, they were worshippers of money، ان کو تو پیسہ چاہیے، وہ منہ مانگی بڑی قیمت بولتا، ابو بکر صدیق اسی وقت جیب سے نکال کے پیمنٹ کر دیتے، غلام کو لے کے آزاد کر دیتے۔ 40,000 پاؤنڈ سمجھ لیں،
سارے کے سارے ابو بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کر کے خرچ کر دیے اور انہیں مصطفیٰ کی فوج بنا دیا، حضور کی بیسک آرمی بنا دی۔ جس پر آقا علیہ السلام نے یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو میں کہوں گا، جب وہ یہ کام کرنے لگے تو ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بلایا، امام ابن جریر روایت کرتے ہیں، کہا بیٹے ابو بکر تم پیسے خرچ کر کے غریب اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، کل کو تمہارے اوپر کوئی مشکل بنے گی تو they won't be able to support you, they cannot become your defenders, your supporters, they are too much weak، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ والد نے کہا تم نے اگر پیسے خرچی کرنے ہیں تو طاقتور لوگوں پر خرچ کرو تاکہ کل تمہارے کام آئیں اور تمہارے ڈیفینڈر بنے۔ باپ نے بیٹے سے کہا ایسے ماڑے ماڑے کمزوروں کو جو تمہیں کل سپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے ان پہ خرچ کیے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کو جواب دیا، ابا جان آپ کا فلسفہ اچھا ہے، اپنی جگہ درست، مجھے آپ کا فلسفہ نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے۔ میں خرچ کرتا ہوں پیسے اس شے کے لیے جو اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوائل وقت میں یہ عمل دیکھ کر ہمیشہ فرماتے تھے، ہمیشہ عمر پر آقا علیہ السلام فرماتے تھے، یہ آپ کے کلمات تھے، فرماتے تھے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا جتنا میرے مشن کو یعنی مجھے یعنی میرے مشن کو ابو بکر کے مال نے، پیسے نے، ابو بکر کی ویلتھ نے جتنا بینیفٹ پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی کے مال نے مجھے نہیں پہنچایا۔ اور فرمایا ابو بکر نے میرے مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے اور میری اتنی ہیلپ کی ہے کہ آقا نے فرمایا جس نے میری مدد کی میں نے سب کو بدلہ دے دیا ہے، چکا دیا ہے، I have paid back to him، سوائے ابو بکر کے اس کے اسلام پر احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن جا کے اتاروں گا۔ اور اس میں جو سیکرٹ تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مال بے پناہ خرچ کیا ہے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے۔ اور قرآن مجید کی آیتیں سورہ اللیل آپ سمجھیں 21 آیتیں سورہ اللیل کی، کتنی؟ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 21 21 تک، 21 ورسز آف سورہ اللیل، یہ ساری 21 آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق کی اس شان میں اتری کہ وہ مال خرچ کرتے تھے، جو کماتے خرچ کر دیتے تاکہ ٹو اسٹرینگتھن دی دین آف اسلام اینڈ مشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر وہ آیتیں اتری، آئی ایم جسٹ ریڈنگ دا لاسٹ ورسز، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے سب سے بڑا متقی جس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ وائی؟ آقا نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ، پروانہ، ڈاکومنٹ، ڈگریڈ، اناؤنسمنٹ، ڈیکلیریشن مل گیا کہ the hellfire will never touch ابو بکر صدیق۔ کیوں؟ کہ یؤتی مالہ یتزکا، اس نے اپنا مال میرے دین پر اتنا خرچ کیا ہے۔ hellfire will never touch his body، مال خرچ کیا ہے میرے دین پر۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا وہ مال اس وجہ سے خرچ نہیں کیا کہ اس پر کسی کا احسان تھا اور احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا تھا، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی۔ اور آخری آیت ہے آف دس سورہ، فرمایا یہ ابو بکر میری رضا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرتا رہا، سن لو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقین جان لو کہ رب بتا رہا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر سے بولیے
راضی ہو گیا. یعنی یہ شان ان کے صدقہ خیرات اور مال دینے کی قرآن نے بیان کی. اب ایک ان کی مالی قربانی پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں اور اس کے کچھ حصے بڑے ایمان افروز اور وجد آور ہیں. ایک حصہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے حدیث کا، اس کو بریفلی بات کرتا ہوں، ایمفسائز کرتا ہوں اگلے حصے پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے، لشکر کے لیے. تو وہ کہتے ہیں میرے والد سیدنا عمر، انہوں نے فیصلہ کیا، ان کے پاس پیسے تھے، اچھے پیسے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس اس مرتبہ اچھے پیسے ہیں، میں پوری دولت کے 2 حصے کر دیے. سیدنا عمر فاروق نے پوری دولت کے 2 حصے کر دیے. ہاف گھر رکھ لیا گھر والوں کے لیے، اور ہاف آف ہز ٹوٹل ویلتھ، ٹوٹل بلونگنگز، آدھی 50% وہ اکٹھے اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، خیرات کر دیا. آقا اسلامی لشکر کو دے دیں. اور ان کی خواہش تھی کہ آج ابو بکر اس کام میں میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کہ میرے پاس بہت کچھ ہے جو آج میں دے رہا ہوں. اور وہاں جا کے بیٹھ گئے جسٹ جائزہ لینے کے لیے کہ سیدنا ابو بکر کیا لے کر آتے ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے. ان کے پاس آف کورس مال اتنا نہیں تھا جتنا سیدنا عمر فاروق لائے تھے. انہوں نے بھی جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پہلے یہ سوال حضرت عمر فاروق سے کر چکے تھے. ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ نصف لہم و نصف لک، آدھا ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں ہیف، اور آدھا ادھر لایا ہوں. جس بیٹھ جاؤ. ابو بکر آ گئے. پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے. اب ایک بات امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. یہ آپ کی تربیت کے لیے جملے بول رہا ہوں. کہہ سکتے تھے نا he had left nothing for his family, not even a single penny. He didn't leave anything for his family. He would have said it. Responding the question of Holy Prophet, he would have said it. کہ آقا I have left nothing for my family. کہہ سکتے تھے کہ گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑ آیا، مگر یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ یہ آپ کی تربیت کے لیے کہ اگر اللہ کی راہ میں آدمی سارا کچھ دے دے اور پیچھے کچھ بھی نہ بچے اور زبان سے کہے کہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، اس کا مطلب ہے دل چھوٹا ہے. کام تو بڑا کر بیٹھا ہے، کام تو جوش میں بڑا کر بیٹھا ہے، مگر دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ خیال میں ہے کہ اب گھر تو کچھ نہیں بچا، گھر تو کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. اس کا مطلب ہے کہ in anywhere in corner of his mind یہ خیال ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. گھر کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، it means something کہ somewhere in corner of his mind he is thinking about the situation. تو یہ مرتبے کو کم کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ آقا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، نہیں، یہ آپ کے مقام سے نیچے کی بات تھی. جواب دیا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. گھر والوں کے لیے بولیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. اس جواب میں ایک میسج تھا کہ آقا جس کے پاس اللہ اور اللہ کا رسول ہو اسے کوئی کمی ہے؟ یہ ٹریننگ دی تھی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، جس وجہ سے اسلام بڑھتا گیا کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے پیچھے کہ کیا بچا ہے کیا نہیں. اگر مڑ کے دیکھ لیا تو پھر گیا، مڑ کے دیکھ لیا تو گیا. کیونکہ شیطان کھڑا ہوتا ہے پیچھے 100 باتیں ڈالنے کے لیے. اب یہاں تک تو حدیث ہو گئی. اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے مروی، جسے امام قرطبی نے روایت کیا ہے. امام قرطبی نے
اور امام ثعلبی نے الکشف والبیان میں، اور امام طبرانی نے اپنی تفسیر القرآن میں، اور ابن کثیر نے، اور امام بغوی نے، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور امام لالکائی نے شرح اعتقاد اہل سنہ، بہت کتابوں میں۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب سارا کچھ لٹا دیا تو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا کچھ لٹا دیا تھا، اپنے تن کے کپڑے بھی نہیں چھوڑے، 2 چادریں، انہیں کانٹوں کے ٹانکے لگائے ہوئے وہ پہن کے آ گئے، اپنا جوڑے اور لباس بھی دے دیے خیرات میں کہ لشکر اسلام کو ضرورت ہے۔ جب اس حال میں آئے تو اللہ رب العزت نے بھیجا جبرائیل امین کو، جبرائیل جا اور جا کے کچھ باتیں کر، اللہ نے بتائی۔ وہ نیچے آ گئے، فنازل جبریل فقال یا نبی اللہ، جبرائیل امین آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، مالی ارا ابا بکر علیہ اباءۃ قد خللھا فی صدرہ بخلال، یہ کانٹوں کے ٹانکے لگائے ہوئے یہاں سارے اپنے چادروں کو، اس حال میں ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں، کیوں ایسا ہے؟ یہ پوچھا ایسا کیوں ہے، سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا on his behalf، جبرائیل انہو قد انفق علی ما لہ قبل الفتح، کہ وہ فتح سے قبل بھی اور بعد بھی سارا مال اس نے مجھ پر خرچ کر دیا ہے، اپنی ساری ویلتھ مجھ پہ قربان کر دی ہے، اب اس کے پاس بچا کچھ نہیں سوائے اس چادر کے، اس لیے جسم ڈھانپنے کے لیے ٹانکے لگائے ہیں۔ تب جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، فإن اللہ یقول لک اقرأ علی ابی بکر السلام، اللہ پاک نے فرمایا ہے یا رسول اللہ میری طرف سے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ کہتا ہے ابو بکر السلام علیکم، اللہ نے سلام بھیجا ابو بکر کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا میرا مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھ پر سلامتی بھیجی۔ جبرائیل امین نے پوچھا آقا اللہ رب العزت نے ایک سوال بھی کیا ہے اور فرمایا ہے جسٹ آسک ہم in this condition is he pleased with us, is he still pleased with us؟ اللہ پاک نے فرمایا قل لہو ارادن انت فی فقرک ھذا ام ساخط، اور you are angry or disturbed ابو بکر اور you are still happy and pleased with us۔ اللہ پاک نے پوچھو ابو بکر سے کہ ابو بکر اس حال میں کیا تو ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے بتایا ابو بکر اللہ پاک یہ پوچھتے ہیں کیا راضی ہے یا نہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اسخط علی ربی انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن۔ آقا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ حدیث ان تمام کتب میں آئی ہے، مگر ایک مقام پر میں نے امام سلمی کے، امام ابو عبد الرحمن سلمی کے مخطوطات میں پڑھا ہے، امام سلمی کے مخطوطات میں پڑھا ہے کہ جب اللہ پاک کا یہ سوال سنا کہ ابو بکر اس حال میں ہم سے راضی تو ہو، اینگری تو نہیں ہو، تو آپ کھڑے ہو گئے اور وجد میں آ کے 3 چکر لگا دیے، وجد میں آ گئے اور کہنے لگے میں راضی ہوں مولا تجھ سے، راضی ہوں، راضی ہوں، وجد میں۔ اور اولی صوفیاء کہتے ہیں امام سلمی کی روایت پر یہاں سے صوفیاء نے وجد ابو بکر صدیق کی سنت سے اخذ کیا۔ جب وہ کہہ چکے کہ میں رب سے راضی ہوں، امام قرطبی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ پاک نے مجھے جواب بھیجا ہے پہنچا دیں، ان اللہ یقول لک قد ردیت عنک کما انت عنی راض، اللہ پاک نے وہی بھیجی اور فرمایا محبوب ابو بکر کو بتا دے جس طرح تو ہم سے راضی ہے ہم بھی تجھ سے راضی ہیں۔
ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. فبکا ابو بکر، اس پر سیدنا صدیق اکبر رو پڑے، چیخ نکل گئی، رو پڑے. اور رونے پر جبرائیل امین بولے، انہوں نے کہا والذی بعثک یا محمد بالحق، یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لباس ابو بکر پہن کر آئے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج اللہ نے آسمان کے سارے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ سب فرشتوں وہی لباس آج کے دن پہنو جو ابو بکر پہن کے آیا، حکم دیا ہے. قد تخللت حملۃ العرش بالعبی منذ تخلل صاحب هذا بالعبا، کہ فرشتے بھی ٹانکے لگا کے لباس پہن کے آج آسمانوں پر پھر رہے ہیں. بھائی نمازیں تہجد تو سب نے ہی پڑھے ہوں گے، عبادتیں سب نے کی ہوں گی، ساروں نے بڑے کام کیے ہوں گے، جہاد بھی کیے ہوں گے، مگر اس رنگ کی قربانیاں جو سیدنا صدیق اکبر نے دیں اور جو سلوک ان کے ساتھ آگے ہوا اور جو ماجرا ہوا، یہ ایک نرالی زندگی تھی. اس پر قرآن بھی اور اس پر آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ان کو مبارکباد دیتی. اب میں گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک اسی طرح کا عمل اور جزا سیدنا عثمان غنی کی بیان کر دیتا ہوں، ورنہ ایک سمندر ہے یہ سبجیکٹ، اپنی جگہ ایک سمندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیش الاسرا کے لیے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ جیش الاسرا کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے. عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقام عثمان بن عفان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی کی حدیث سے صحیح ہے. کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ آپ کے لشکر کے لیے، 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لاد کر بھر کے میں دیتا ہوں. یہ عرض کر کے بیٹھ گئے. آقا نے پھر فرمایا اب لشکر کے لیے مزید سامان کی بھی ضرورت ہے. سیدنا عثمان غنی قبل اس کے کہ کوئی اور صحابی اٹھے پھر کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لاد کر اور دیتا ہوں. بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا لشکر کے لیے اور مالی امداد کی ضرورت ہے. دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور نہ اٹھے، پھر تیزی سے اٹھے. عرض کیا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بھی دیتا ہوں اور سارا غلہ اور ساز و سامان بھی لاد کے دیتا ہوں. جنگ کے لیے جس جس شے کی ضرورت ہے 300 اونٹ کا پورا قافلہ دیتا ہوں. جب یہ سارا دے دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اتر آئے. یہ حدیث صحیح ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ میرے آقا منبر سے اتر رہے تھے، منبر سے، اور اللہ سے باتیں کر رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، منبر سے اتر رہے تھے اور اللہ سے باتیں کر رہے تھے جو ہم سن رہے تھے. کہتے ہم نے منظر دیکھا اور کانوں سے حضور کی باتیں سنی. نیچے اتر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے باری تعالیٰ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، باری تعالیٰ آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس سے حساب نہ لینا. آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر دے اس کا حساب نہ ہو. آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر دے اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. 3 بار یہ فرمایا. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن سمورہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح مختلف مواقع آتے. ایک روز آقا علیہ السلام نے فرمایا لشکر اسلام کو ضرورت ہے مال کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. آپ نے 1000 دینار آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے. دینار آج کے زمانے کا پاؤنڈ ہے. دینار شاید پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے. یہ آج کل دینار ہے، ادھر ہے یہ عمان میں مسقط میں آج کل بھی دینار ہے.
اور غالباً 2 پاؤنڈ کا 1 دینار ہے. کویت اور عمان میں آج بھی دینار ہے. 2 پاؤنڈز اور ایکول ٹو 1 دینار. یہ جو یونٹ بتا رہے تھے نا کہ ہم نے مناج ایجوکیشن سٹی کے لیے 1 یونٹ یہ رکھا ہے, 1 یونٹ 1000 پاؤنڈ, یہ آقا علیہ السلام کی سنت اور سیدنا عثمان غنی سے لیا ہے. کھڑے ہو گئے, فرمایا آقا میں 1000 دینار پیش کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں دے دیے. اب صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے 1000 دینار حضور علیہ السلام نے اپنی جھولی میں ڈال لیے, لائک دس. آقا علیہ السلام نے اپنے قمیض مبارک کی جھولی میں نا اس طرح جھولی کر کے 1000 دینار ان میں ڈال لیے. فرمایا ہم نے اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا, فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ ویقول, آقا علیہ السلام 1000 دینار کو اپنی جھولی میں ڈال کر ہاتھ سے ایسے ایسے اٹھاتے اور پھینکتے تھے, اٹھاتے اور پھینکتے تھے, اس طرح ریوالو کرتے تھے اور کہتے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين, عثمان زندگی بھر جو کچھ بھی کرے گا آج کے بعد اس سے کسی حساب کی کتاب کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو میں نے زندگی بھر جتنا دیکھا, مطالعہ کیا, میں نے پایا کہ اسلام کو جتنی مدد مالی قربانی سے ملی, جانی اور مالی, جان اور مال کی قربانی سے اسلام کو مدد ملی, اور اللہ کا جتنا کرم جان و مال کی قربانی دینے والوں پر اترا, جتنا کرم اترا اللہ کا, کسی اور نیک عمل کے نتیجے میں اللہ کا اتنا کرم نہیں اترا. مگر اس کے لیے کنسیپچول کلیئرٹی چاہیے کہ یہ سارا کچھ ہمارا نہیں, کس کا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے انگلی کے اشارے سے بتاؤ نا, کس کا ہے؟ بولیے, آنکھیں بند کر کے کہو, کس کا ہے؟ اللہ. کس کا؟ اللہ کا ہے. بات ختم کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سناتا ہوں, بات کو ختم کر رہا ہوں, دیٹس اینڈ آف اٹ. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز حضرت بلال کے گھر میں گئے. آپ دیکھیے نا کیسے غریب لوگوں کی مدد سے اسلام بڑا ہے, امیر بھی شامل تھے, غریب بھی, حضرت بلال جیسے بھی شامل تھے. عائشہ فرماتی ہیں بلال کے پاس گئے اور فرمایا اطعمنا یا بلال, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے بلال, ہمیں کھانا کھلاؤ. I feel hungry. Do you have anything to feed me? حضرت بلال سے کہا ہمیں کھانا کھلاؤ, بھوک لگی ہے. جا کے حضرت بلال کے گھر میں بیٹھ گئے تو دیکھا وہاں ڈھیر تھا, کپڑے کے نیچے ایک کپڑا پڑا ہوا تھا اور ایک ڈھیر تھا, ہیپ. پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ڈھیر ہے, ڈیٹس ہیں, کھجوریں ہیں. فرمایا اتنا ڈھیر کیوں رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا آپ ہی کے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے. حضور اچانک آواز آ جاتی ہے آج اتنے مہمان آئے ہیں, کون ان کو لے جائے گا اپنے گھر کھانا کھلائے گا؟ تو اس موقع پر میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کھجوریں, جب آپ کے مہمان آئیں تو انہیں کھجوریں کھلا دیا کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انفق بلالا, بے شک اچانک ڈیمانڈ آئے مگر تب بھی جمع کر کے نہ رکھ, خرچ کر دے. ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اے بلال خرچ کر اور رب جو عرش کا مالک ہے اس سے کمی کا ڈر نہ کر. تو خرچ کرتا جا رب تمہیں دیتا جائے گا, تو خرچ کرتا جا رب تمہیں دیتا جائے گا. اور اگر تو خود بچا کے رکھے گا تو رب کہے گا یہ اپنا دھیان خود کر رہا ہے, مجھے کیا فکر پڑی ہے کہ میں بہت کچھ اتاروں اس کے لیے, یہ اپنا بندوبست خود کر لے گا. اور اگر رب کے توکل پہ تو لٹاتا جائے تو رب اپنی رحمت اور رزق تجھ پر لٹاتا جائے گا. انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا. کتنا پیارا جملہ ہے. اے بلال تو خرچ کرنے میں تاخیر نہ کر, رب تجھے دینے میں تاخیر نہیں کرے گا. یہ میں نے ایک کنسیپٹ آپ کو سمجھایا ہے اور اس کو پوری لائف میں چاہتا ہوں کہ اپلائی کریں. پوری لائف میں اپنی زندگی, اپنا مال دولت, اپنا وقت, اپنی اولاد بھی,
جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہاں کچھ نہیں، ساتھ کچھ نہیں جانا، سب یہیں رہنا ہے۔ تو سب سے بہتر مصرف یہ ہے جو آقا علیہ السلام نے تربیت صحابہ کرام کی اس راہ پہ اس طریقے سے خرچ کیا جائے۔ اگر آج ہم خرچ کریں گے تو اگلی نسلوں کے لیے دین کی تقویت، اگلی نسلوں کے ایمان، ان کا علم، ان کا عقیدہ اور ان کی خیر کی حفاظت کے لیے دیں گے، اور پھر قیامت تک ہمارا کیا ہوا خرچ اگلی نسلیں ہزارہ سال تک فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ ہم مر جائیں گے مگر اس سب کا ثواب صدیوں بعد بھی قیامت تک ہمیں ملتا رہے گا، کیونکہ ہم نے ان کو زندگی دی، اور وہ اجر اللہ پاک ہماری اخروی زندگی کا باعث بنا دے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھایا ہے کہ دو الگ آئیڈیاز ہیں ریگارڈنگ لائف۔ ہمیں پوری زندگی کے بارے میں اپنی سوچ کو صحیح رخ پہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری سوچ صحیح رخ پہ، صحیح ڈائمنشن پہ ہو جائے تو زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا میں نے کبھی مرتے ڈوبتے نہیں دیکھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی حضور کی امت کے لیے، حضور کی امت کے دین کے لیے، حضور کی امت کی نسلوں کے لیے، حضور کے دین کے لیے خرچ کرنے والا کبھی مرتے ڈوبتے ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری پھر اللہ رب العزت خود لے لیتا ہے۔ یہ بس یہ کنسیپٹ تھا جو میں نے دینا تھا، دے دیا، اور اس کو پوری لائف میں رکھیں، پوری لائف میں رکھیں، اور اللہ پہ اپنا توکل اور بھروسہ ایسا رکھیں کہ دنیا اور دنیا کے مال کے حوالے سے کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، دنیا اور دنیا کے مال کے حوالے سے کبھی پریشانی نہ آئے۔ آپ کا توکل اللہ پہ جتنا مضبوط ہوگا اور اس کی رضا پر جتنا قدم اٹھاتے جائیں گے، اللہ رب العزت اسی طرح بے حساب آپ پر اپنا لطف کرم، رزق، انعام اور اپنی عطائیں اتارتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ کو ایمان میں ہمیشہ مضبوط و مستحکم رکھے، اور اس مشن کو صدیوں تک، ہزارہ سال تک آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ایسی خدمت اس مشن کے ہاتھوں، آپ کے ہاتھوں، موجودہ نسلوں کے ہاتھوں ہو جو پورے عالم اسلام میں مستقبل میں نسلوں کے لیے باعث فخر بن جائے۔ دنیا اور تاریخ آپ کے کیے ہوئے کاموں پر فخر کرے، اور ہر شخص دیکھنے والا دعا دے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو جو ایسے کام نسلوں اور امتوں کے لیے کر گئے۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔